عمران خان کہہ رہا ہے مجھے مہنگائی، مجھے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیسے سمجھاؤں ان کو کہ مہنگائی کیوں ہوئی ہے. کرتا خود ہے اور بول دیتا ہے یہ. وہاں عمران خان، یہاں عمران اسماعیل. اب یہ این ادھر سے عارف علوی، حکومت عارف علوی صدر پاکستان، صدر پریزیڈنٹ ہاؤس میں آرڈیننس پر سگنیچر کرنے کے لیے اب تو شاید ایسا ہو گیا ہے کہ ان کی سگنیچر کا وہ کیا کرتے ہیں، ٹھپا لگاؤ. باقی اب عثمان بوزدار کا کون بھولے گا اس کو. لیکن حد یہ عمران خان کہہ رہا ہے کہ میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں لوگوں کو کہ مہنگائی کیسے ہوئی ہے، کیونکہ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا یا کو دھوکہ دے رہا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے، اللہ کی امان، عمران اسماعیل کہتا ہے کہ لیاقت علی خان کراچی میں پیدا ہوا اور کراچی میں شہید ہوا. یہ آج انہوں سے کہا ہے. عمران خان نے سرحد ملا دی تھی جرمنی اور فرانس کی. جس طرح سے مہنگائی کر رہا ہے. آج اخبار میں خبر آئی کہ جو تیل کا جو بیرل ہے وہ $85 ہو گیا. ہوگا، اس سے پہلے کم تھا، بڑھ گیا تھا ابھی اور 85 پہ پہنچا ہے. لیکن یاد کریں وہ زمانہ کہ جب تیل $120 بیرل تھا اور ڈالر کی رقم تیل کی رقم 100 سے کم تھی. تیل کی قیمت 100 روپے سے کم تھی. لوگوں کا تجزیہ تھا کہ اس موسم میں، اس حالات میں 107 روپے کا لیٹر ہونا چاہیے، جہاں اب یہ 137 روپے لوگوں سے نکال رہا ہے کیونکہ اس کا بیلنس آف پیمنٹ ڈسٹرب ہوا ہے. گردشی قرضے بڑھ گئے، ڈالر 173 روپے پہ پہنچ گیا ہے، امپورٹ جاری ہے، ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں، اور ہر ایک چیز مہنگی اور مہنگی. اس مہنگائی نے نیندیں اڑا دی ہیں. اپنے بچے بیچنے پہ آئے ہیں لوگ. خودکشیاں اپنی جگہ پہ، لیکن بچے بیچنا بڑے دل گردے کا کام ہوتا ہے. اس حالات میں تو ایسے نعرے لگیں گے جس نے اسٹیٹ ہوتی ہے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، نہ کہ پیسے کمانے کے لیے کہ اسٹیٹ لوگوں سے بیٹھ کے پیسے کمائے. ریلیف کچھ نہیں. یوٹیلیٹی اسٹور بھی مہنگے، قرضے بھی لے رہے ہو اور بڑک بھی مار رہے ہو کہ جی FBR بڑا اچھا کام کر رہی ہے، تو پھر مہنگائی کہاں سے؟ یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس حکومت کی، اور اس حکومت کے خلاف آواز اٹھانے کا حق ہمارا ہے. آواز اٹھانے کر بھی اب قدغن لگائی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر بھی قدغن لگائی جاتی ہے. تم کتنوں کے منہ بند کرو گے؟ جیسے اس نے کہا نا، کتنے بھٹو مارو گے، ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. اس سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کرو گے؟ یہ دھوکے بازی کر رہا ہے کہ میں عوام سے رابطہ کرتا ہوں، عوام سے ڈائریکٹلی فون پہ بات کرتا ہوں. دھوکے بازی کی سرکار نہیں چلے گی. لوگوں کے اوپر وار کرنے والی سرکار نہیں چلے گی. اور اس کی چیز کو بتانے کے لیے یہ گراؤنڈ ہے، یہ لوگ ہیں، یہ بہنیں ہوں گی، یہ مائیں ہوں گی، بھائی ہوں گے، بزرگ ہوں گے، نوجوان ہوں گے. اجتماع ہوگا اور ظاہر ہے احتجاج ہوگا. یہ جو جی جلسے ہیں، ہاں ہمارے شہیدوں کی یاد اپنی جگہ پہ ہے، اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. اس کو سارا پنڈال سلام پیش کرے گا، لیکن وہ جو زندہ ہیں ان کا ساتھ لینے کے لیے، ان کا ساتھ نبھانے کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں
अपना किरदार अदा करते हैं। तो बस अब अरे भाई एक मिनट, तो अब अरे बाबा बस तो पिंडाल आपके सामने हमने तैयारियां की हैं। ये कुर्सियां तो अपनी जगह पे क्या भरती हैं, मैदान लोग खड़े होके भी भरते हैं। तो आएंगे, कल शाम को 4 बजे का जलसा है इंशाअल्लाह। अल्लाह की मेहरबानियों से, दोस्तों की मदद से फिर एक तारीखी जलसा होगा, फिर एक तारीखी इज्तिमा होगा जिसमें लोगों की बातें की जाएंगी और जलसा होगा। मैं आपका बस थोड़ी सी ब्रीफिंग देनी थी आपको। आपने जरूर देखा होगा, मैदान भी देखा होगा, और बस यही मेरा हाल हवाल है आपको। अपने आप को जिसने इसको सादक अमीर बनाया था वो तो डैम बनाने चला गया। हाँ, कल अगर 1 रुपया बढ़ता था तो कहते थे हुक्मरान चोर है। तो आज इनको क्या कहा जाए, किस नाम से पुकारा जाए? उनको धाड़ेल कहो, चोर तो छोटा लफ्ज है। रिपीट करता रहता था हर चीज में कि अगर 1 रुपया बढ़ जाए तो हुक्मरान चोर है। अब तो हमारा नारा बन गया है, अवाम का नारा बन गया है। ये तो धाड़ेल है। थैंक यू सर। अच्छा ये बताएं कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितने लाख लोग होंगे? 2 लाख 3 लाख? और ये आप ये बताएं कि ये बेनजीर भुट्टो साहबा को की कत्ल के पीछे कौन साजिश वाले थे? किसने साजिश की? बेनजीर भुट्टो साहबा को कत्ल में किसका हाथ था, कौन मुलविस था? जनरल मुशर्रफ का वो बयान याद करो, जब उसने कहा मुझे नहीं मालूम ये किसने जाए वारदात धो दी, चाहे कराची के लिए चाहे उधर इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। यही 2 जुमले उसने कहते, मुझे नहीं मालूम कि किसने धोई जाए वारदात। अब ये प्रेसिडेंट साहब है और बेनजीर साहबा ने जो 10 साल जलावतनी के बाद आ रही हैं और उनके वाकई की खबर नहीं है, उनकी कोई इंचार्ज नहीं है, उनका कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है, और ये लागर्जी और लापरवाही से जवाब दिया जाता है। अच्छा मुशर्रफ साहब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलाल भुट्टो जरदारी से, वासिफ जरदारी साहब से इस कत्ल के बाद जो है अगर माफी मांगते हैं, क्या पीपल्स पार्टी कबूल करेगी मुशर्रफ साहब की? तो बयान उनसे बयान दिलवाओ ना कि मैं माफी मांगना चाहता हूं। अगर वो पहले उनसे बयान दिलवाओ। एक बाली बयान दे वो, हाँ? एक बाली बयान हाँ, दे। पहले नहीं आपने कहा नहीं आपने, मैं अर्ज कर रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं कि आपके इस सवाल पर मेरा जवाब यह है कि पहले जनरल मुशर्रफ को एलानिया माफी का कहना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद हमारा जवाब तो ये है कि ये जुर्म नाकाबिले माफी है।